وہ کہہ رہے سارا پیسہ میں نے کھایا ہے. عمران خان تم کون ہو؟ پیسہ تو میں کھا گیا ہوں سارا. تو سر واٹس یور ٹیک آن نواز شریف صاحب مبینہ آڈیو اینڈ ثاقب نثار کی اور میلا فائٹر انٹینٹ بائی یور پارٹی؟ میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ ذرا ایکو آ رہی ہے، اس کو ذرا کائنڈلی ٹھیک کروا دیں پلیز. بھائی ایکو ٹھیک کروائیں مصدق صاحب کی. ابھی تو یہ پیارے تھے، اب یہ چلے یہ کہیں کہ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے، مصدق صاحب کہہ دیں ایکو ٹھیک کرائیں. جی جی مصدق صاحب ٹرائی کریں ذرا. جی 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 دیکھیں، اگر آپ کی بات مانی جائے تو مولوی تمیز الدین والا جو کیس تھا وہ بھی ضرور پی ایم ایل این کے ایما پہ ہوا ہوگا. میں آپ کو تاریخی پس منظر پیش کر رہا ہوں. جو نصرت بھٹو صاحبہ والا کیس تھا وہ بھی پی ایم ایل این کے ایما پہ ہوا ہوگا. جو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کے بعد ایک ٹیپ کی شکل میں بھی تمام لوگوں کے سامنے آیا بھٹو صاحب کے قتل کے متعلق اور ان کو سزا دینے کے متعلق، یا مولوی مشتاق صاحب کے متعلق جو گفتگو ہوئی وہ بھی سب پی ایم ایل این کے ایما پہ ہوئی. لیکن چلیں وہ تو تاریخی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی موجودہ دور کی بات کرتے ہیں. جی جو جسٹس صدیقی صاحب جو ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے جو خدا کو حاضر ناظر جان کے قرآن کا حلف لے کے جو انہوں نے گفتگو فرمائی، وہ بھی ضرور پی ایم ایل این کے پھر کوئی رکن ہوں گے. وہ جسٹس ارشد ملک صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ بھی ضرور پی ایم ایل این کے ایما پہ ہوئی ہوگی. بڑے دل سے نکلی آمین بھائی. جی اس کے علاوہ جو ابھی جو انہی کے رانا صاحب، رانا شمیم جو ایک اعلیٰ عدلیہ کے انہی کے یا انہی کے ان کا ایفیڈیوٹ. جی بھائی وہ دیدار آپ کے تھے. سوری میں بات کر رہا ہوں بیچ میں. ہم سوری. آیا کوئی بات نہیں، آپ ناراض آپ نہ کریں نا، 2 منٹ ٹھہر جائیے، میری بات مکمل ہو لے پھر آپ پوری بات اپنی بات کیجیے گا. جی 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 اس سے نہیں، آپ اپنا بندہ ہمارے جو علی احمد کرد صاحب نے علی احمد کرد صاحب علی احمد کرد صاحب نے جو ابھی گفتگو کی ہے وہ بھی پی ایم ایل این کے ایما پہ کی. جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب گزارشات کرتے رہے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب گزارشات کرتے رہے ہیں، وہ بھی پی ایم ایل این کے ایما پہ تمام کہنا کیا چاہ رہے ہیں یار مصدق صاحب؟ آپ الزام آڈیو ٹیپ آئی ہے وہ بھی پی ایم ایل این کے ایما پہ. بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں نا تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ارشد ملک بھی غلط، یہ آڈیو ٹیپ بھی مبینہ طور پہ جو آئی ہے غلط، جسٹس صدیقی بھی غلط، جسٹس فائز عیسیٰ بھی غلط، اور جتنی عزت انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ہے ان کے وزراء نے، ذرا وہ بھی تھوڑے سے کلپ چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کسی میں جرت نہیں ہے نام لے کر بات کرنے کی. ذرا کل آتے آپ، ذرا سنتے آپ کہ کس کس کا نام ابصار عالم نے لیا ہے. آپ سنتے ذرا حامد میر نے کس کس کا نام لیا ہے. ذرا آ کے سنتے کہ مطیع اللہ جان نے کس کا نام لیا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ عنبر شمسی نے کیا کہا ہے، وہ آپ کی بات کر رہے ہیں، کیا کہا ہے، آپ کی ہمت ہے، کوئی الفاظ منس نہیں. وہ تو صحافی تو ہوتے ہمت والے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کامران شاہد صاحب، یہ تمام گفتگو تو آپ کے سامنے ہے نا. اب آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں. علی محمد صاحب آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی کسی دکھتی رگ پہ میں آج ہاتھ رکھ رہا ہوں جو بار بار آپ آ رہے ہیں. اب زیادہ تر تو بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں، حوصلے سے بات بھائی. یہ علی محمد خان صاحب نے جب سے ایک منٹ علی محمد خان صاحب نے جب سے دیکھا نا ڈرامہ ارطغرل، ان کے بکل میں ایک تلوار ہوتی ہے ارطغرل غازی کی طرح، ان سے تو آپ بچ کے رہے. نہیں ویسے ہاں یہ نہیں، یہ میرے بھائی ہیں لیکن اور بڑے تحمل سے سنتے ہیں. آج لگتا ہے میرے سے غلطی ہوئی ہوگی، میں نے قصدن تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو میں زج کروں، لیکن کوئی بات میں نے ضرور کی ہے جو بہت دکھی ہے. آخری بات کروں گا. جو امپائر کی انگلی کا ذکر کیا تھا وہ تو ان کے لیڈر نے کیا تھا. جاوید ہاشمی صاحب تو ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، اسی طرح انہوں نے ایک جج کا ذکر کیا تھا. اب آپ جاوید ہاشمی صاحب، میں بھول گیا وہ کامران شاہد صاحب، وہ کلپ یاد ہے؟ وہ ایک شخص جو عدالت کے پچھلے دروازے سے گزر رہا ہے اور آپ ہی کیا کوئی ایک دوست ساتھی کوئی جرنلسٹ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ بھائی تم کون ہو اور یہ کیا اندر دے کر آئے اور کہاں جا رہے ہو. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ وہ کلپ بھی جھوٹا تھا.
میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کامران شاہد صاحب وہ کلپ بھی جھوٹا تھا، جاوید ہاشمی صاحب بھی جھوٹے تھے، امپائر کی انگلی بھی جھوٹی تھی، حامد میر بھی جھوٹا ہے، ابصار عالم بھی جھوٹا ہے، علی احمد کرد بھی جھوٹا ہے، صدیقی صاحب بھی جھوٹے ہیں، جسٹس صدیقی، جسٹس ارشد ملک بھی جھوٹے ہیں، ایک آڈیو بھی جھوٹی ہے، سچ ہے صرف ایک، وہ جو حضرت عمران خان صاحب بولتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ حق سچ نہیں ہے، باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہے، اور سچائی جو ہے وہ صرف ون سائیڈڈ ہے، تو وہ سچائی سامنے آنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے جو آ گئی ہیں، ان میں سوائے جھوٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال سر، ابصار عالم صاحب کا تو نام آپ نے کیا لے لیا، وہ جب آپ لوگوں نے ان کو پیمرا کا چیئرمین لگایا تھا تو وہ تو آپ کے نون لیگ کے ماؤتھ پیس تھے، اور جس طرح وہ ہمیں ٹف ٹائم دیا کرتے تھے وہ تو بڑا کنڈیمیبل ہے، ان کو تو چھوڑیں، باقی تو صحافیوں کے نام آپ نے صحیح لیے ہیں۔ لیکن بریک پہ جانے سے پہلے قاہرہ صاحب تو حامد میر صاحب بھی ہمارے ماؤتھ پیس ہیں، نہیں میں نے ان کی بات نہیں کی، اور مطیع اللہ جان صاحب بھی ہمارے میں ان کی بات نہیں کر رہا بھائی، جس کی بات اور شمسی صاحبہ بھی ہماری ماؤتھ پیس ہیں، اور طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ماؤتھ پیس ہیں، آپ ایک کو نکال دیں، چھوڑ دیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، طلعت صاحب ریسپیکٹیبل ہے، باقیوں کے بھی بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، نکال دیں، جی میں ان کی بات نہیں کر رہا، کو بھی نکال دیں، اور یہ صحافیوں کو بھی نکال دیں، جن صحافیوں کو گولی لگتی ہے سب کو نکال دیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا حق سچ حضرت عمران خان ہیں، بس ان کے علاوہ کسی کی بات مت کریں۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، کوئکلی ذرا بتائیں گے کہ یہ ایک کنٹروورشل شخصیت آصمہ جہانگیر کی پریس کانفرنس میں کیا نواز شریف کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر اس پہ آپ کو جانا چاہیے تھا، اور آپ کے نزدیک آصمہ جہانگیر ایک کنٹروورشل شخصیت ہے، ان کے متعلق بات ہوئی ہے علی صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آصمہ جہانگیر ایک کنٹروورشل شخصیت ہے، یہ بات درست ہے، اس لیے کہ وہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح، وہ جب تک جیتی رہی ان کا فلسفہ بالکل وہ جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہتی رہی، اور جن کے خلاف وہ بولتی رہی، جس طبقے کے خلاف وہ بولتی رہی، جس سوچ کے خلاف اور فکر کے خلاف، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جتنے جرأت سے وہ لڑی، جو معاشرتی انحطاط کے خلاف لڑی، جو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کے لیے تو وہ قابل قبول نہیں تھی۔ ہاں، ہم جیسے لوگ ان کی بڑی مدد سرائی آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آج بھی سوچ کے ساتھ ہیں، تو یہ کنٹروورشل ہونے کی حد تک تو علی محمد کی بات ہے وہ میں مانتا ہوں، اور اگر وہ کنٹروورشل نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی خاتون ہی نہ بن سکتی، بالکل ٹھیک، کیونکہ پھر ان میں وہ بات نہ ہوتی کہ ان کے مخالف ان کو گالیاں نہ۔ قاہرہ صاحب باقی کی باتیں ذرا بریک کے بعد کر لوں آپ سے، اگر آپ اجازت دیں، باقی کی باتیں آپ سے پاکستان کے مستقبل کے منظر نامے پہ، کیونکہ یہاں ہر چیز ہی کنٹروورشل ہے، اور تو اور چھوڑے آئندہ آنے والا الیکشن ابھی سے کنٹروورشل ہے۔ ایک بریک کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں۔ لندن سے میجر جاوید صاحب نے کچھ دیر کے لیے جوائن کیا، جنہوں نے نواز شریف صاحب سے آج ملاقات بھی کی۔ حضرت جاوید صاحب، نواز شریف صاحب کا کیا کہنا ہے اس آڈیو ٹیپ کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیپ جو ہے وہ جعلی ہے، واٹس یور ٹیک آن اٹ، یور اسیسمنٹ؟ کامران صاحب، بالکل نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہو اس میں تو وہ بالکل ہوپفل نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیپ ہے یہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے، انہوں نے کیسے یہ چوتھی گواہی ہے، اس سے پہلے 3 جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اس کا یہ بھی جو میری سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اس حوالے سے قانونی کارروائی کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ آج نواز شریف صاحب کی اپنے وکلاء سے بھی طویل میٹنگ ہوئی، قانونی کارروائی لندن میں نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے لے کے، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے جو فیصلے ہیں وہ انجینئرڈ تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے معاملے کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پہ کافی امید ہے کہ، اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے ختم کروانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔